رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فجر کی اذان دینے کا حکم دیا تو میں نے اذان دی۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہنی چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ صدا کے ایک شخص نے اذان دی ہے اور جس نے اذان دی ہے وہی اقامت کہے گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ اکثر اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان وہی دے جو باوضو ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نماز کے لیے وہی اذان دے جو باوضو ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ پہلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ بغیر وضو کے اذان دینے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض نے اسے مکروہ کہا ہے اور یہی شافعی اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے، اور بعض اہل علم نے اس سلسلے میں رخصت دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 7 سال تک ثواب کی نیت سے اذان دی اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات لکھ دی جائے گی۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث قریب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو دن کو روزے رکھتا ہو اور رات کو قیام کرتا ہو اور جمعہ میں حاضر نہ ہوتا ہو، تو انہوں نے کہا وہ جہنم میں ہوگا۔ مجاہد کہتے ہیں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جماعت اور جمعہ میں ان سے بے رغبتی کرتے ہوئے، انہیں حقیر جانتے ہوئے اور ان میں سستی کرتے ہوئے حاضر نہ ہوتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم 3 ہوں تو ہم میں سے ایک آگے بڑھ جائے۔ امام ترمذی کہتے ہیں سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن قریب ہے۔ اہل علم کا عمل اس پر ہے کہ جب 3 آدمی ہوں تو وہ آدمی امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اکلمہ اور اسود کو نماز پڑھائی تو ان دونوں میں سے ایک کو اپنے دائیں طرف اور دوسرے کو بائیں طرف کھڑا کیا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا۔ بعض لوگوں نے اسماعیل بن مسلم مکی اور ان کے حفظ کے تعلق سے کلام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے تو اپنی انگلیاں کھلی رکھتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث حسن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح اٹھاتے۔ یہ روایت یحییٰ بن یمان کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ میرے والد نے مجھے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے سنا تو انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹے یہ بدعت ہے اور بدعت سے بچو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ اسلام میں بدعت کا مخالف ہو۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ اور عثمان کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لیکن میں نے ان میں سے کسی کو ایسے اونچی آواز سے کہتے ہوئے نہیں سنا۔ تو تم بھی اسے نہ کہو۔ جب تم نماز پڑھو تو قرأت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرو۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے۔ صحابہ جن میں ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ شامل ہیں اور ان کے بعد کے تابعین میں سے اکثر اہل علم کا عمل اسی پر ہے، اور یہی سفیان ثوری اور ابن مبارک احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے کہنے کو درست نہیں سمجھتے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ آدمی اسے اپنے دل میں کہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس کی سند قوی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام میں سے جن میں ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ شامل ہیں، اور ان کے بعد کے تابعین میں سے کئی اہل علم بسم اللہ زور سے کہنے کے قائل نہیں ہیں۔